الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الله رب العالمين وصل على نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ اعوذ باللہ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع ہے غدیر کا ظہور، اور غدیر ولایت کے بغیر نہیں ہے۔ صرف غدیر ہی ولایت کے بغیر نہیں، بلکہ زندگی ولایت کے بغیر نہیں ہے۔ جس زندگی میں ولایت کا ظہور نہیں ہے، ولایت کا ثمرہ نہیں ہے، ولایت کا وجود نہیں ہے، وہ زندگی انسان کی حیوان سے بدتر زندگی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کوئی بھی انسان جو حیوان سے
اللہ کہلاتا ہے وہ ایک وجہ سے کہلاتا ہے، عقل کی وجہ سے۔ اور گھر میں بھی آپ اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو اس وقت کہتے ہیں انسان بنو، کیا کہتے ہیں؟ انسان بنو۔ تو وہ کہے میں انسان ہوں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں انسان بنو؟ تو آپ کہتے ہیں آپ کام انسانوں والے نہیں کر رہے۔ پھر بعض اوقات کہتے ہیں آپ عقل کرو، کہتے ہیں عقل کرو، تو کہتے ہیں میں تو عقل رکھتا ہوں۔ تو پھر جواب آتا ہے کہ عقل یہاں استعمال نہیں کر رہے، لہذا پتہ یہ چلا جہاں بھی انسان بھی اگر عقل استعمال نہ کرے تو وہ حیوان کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور عقل کی معراج کو کہتے ہیں ولایت اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ عقل کی معراج کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان ولایت اہل بیت کو قبول کرے۔ آپ کہیں جی کیوں قبول کرے؟ یہ کیسے آپ نے جوڑ دیا کہ عقل کی انتہا اس میں ہے؟ آپ کو میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں سادہ سا۔ آپ کو کوئی شخص کہے کہ آپ کو یہاں کھانا ملے گا، پانی ملے گا، گھر ملے گا، سارا کچھ ملے گا، لیکن آپ کو چند وقت کے لیے ملے گا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، اور اس کے بعد آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، یہ تمام ہو جائے گا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے مطابق ہے۔ تو آپ کہیں گے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ بھی تمہیں ملے گا، اور اگر ایک شے کو تم ایکسپٹ کر لو گے، یقین کر لو گے، تو اس سے کئی برابر ہمیشہ بھی ملے گا، کئی برابر ہمیشہ بھی ملے گا۔ تو آپ کہیں گے پہلا آپشن تو بالکل بیکار ہے۔ اگر آپ پہلا آپشن لے لیں گے تو آپ کوئی کہے گا عقل نہیں تمہاری کام کی ہے کہ تم نے چند سالوں کے لیے تو ایک شے سنبھال لی ہے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے تمہیں شرط لگا کے مل رہا تھا، شرط بھی کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کو مانا ہے اس طرح اللہ کے حکم سے رسول کو مان لو، اور رسول و اللہ کے حکم سے علی ولی کو مان لو۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ کیا نیا دین آ جائے گا؟ دین وہی ہے، دین محمدی ہے۔ ہمارے ہاں اور اہل سنت کے ہاں واجبات کوئی الگ ہیں۔ نماز ان کے ہاں بھی واجب ہے، ہمارے ہاں بھی واجب ہے۔ روزہ ان کے ہاں بھی واجب ہے، ہمارے ہاں بھی واجب ہے۔ حج وہاں بھی واجب ہے، یہاں بھی واجب ہے۔ جہاد وہاں بھی واجب ہے، ہمارے ہاں بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ وہاں بھی موجود ہے، زکوٰۃ یہاں بھی موجود ہے۔ خمس وہاں بھی موجود ہے، وہ الگ بات ہے، ابھی انہوں نے اس کو آف کیا ہوا ہے، موجود ہے بخاری میں کتاب الخمس لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ امر بالمعروف وہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ فرق تو نہ ہوا، فرق یہ ہوا کہ یہ ان سارے اعمال کی بنیاد میں یہاں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، وہاں ولایت نہیں ہے۔ یا وہاں پہ ولایت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ولایت کے اہل بیت کے بغیر دین کو قبول نہیں کروں گا۔ توجہ رکھیے گا ذرا، میں ایک بڑے مفہوم کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہوں، کہ مجھے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، مجلس کا تھوڑا ماحول بنائے، بچوں کو بٹھا دیں تاکہ گفتگو بعد میں اور بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بارے دیگر درود پڑھے اہل بیت کی ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائے، پتے ورق بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، سارے انسان مل جائیں، جن مل جائیں، سب کچھ مل جائیں، تو میری تعریفیں لکھنی شروع ہو جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق مجھے نہیں پڑتا۔ اور سارے کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، منافق ہو جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسوں کو خلق ہی نہیں کیا ماں سوائے کہ میری عبادت کریں۔ ایک طرف سے کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے۔
کیسے اس کو جمع کریں گے آپ، کیسے ملائیں گے؟ سوال کیونکہ کوئی آپ سے کر سکتا ہے۔ ایک طرف سے اللہ بے نیاز ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، ہے بھی بے نیاز، شک نہیں ہے اس میں کوئی بھی، اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے تمہیں بنایا ہی جو ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ہے، بندہ بننے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کا جواب آئے گا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم بندے بنو، تمہیں ضرورت ہے کہ تم بندے بن جاؤ، تمہیں ضرورت ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ بندے بن جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جیسے والد ہوتا ہے نا، تو والد اپنا وقت، اپنی ڈگری، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنی گاڑی سب کچھ بنا چکا ہوتا ہے، تو اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بھائی پڑھا کرو، ڈگری حاصل کرو، اچھا سا گھر بنانا، اچھا کاروبار کرنا، اچھا سب کچھ بننا۔ تو آخر میں سیم وہی یہ جملہ بولتا ہے، کہتا ہے میں تو بے نیاز ہوں، میں نے تو اپنا کر لیا ہوا سارا، تیری زندگی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ تیری زندگی کے لیے، تیرے فیوچر کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، تیری زندگی اچھی ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بے نیاز ہوں، غنی حمید ہوں۔ ہاں تمہیں ضرورت ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہو۔ ہاں تم نے اگر میرا بندہ بننا ہے تو تم ولایت اہل بیت کے بغیر نہیں بن سکتے ہو، ولایت اہل بیت کے بغیر میرا بندہ نہیں بن سکتا۔ توجہ رکھیے گا، آج میں آپ کی خدمت میں ایک راز کھولنے جا رہا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، ہے نا یہ سوال، غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اہل بیت غیر اللہ نہیں ہے، اہل بیت غیر اللہ نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، رسول نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، علی امام ہے ملت کی نسبت، اور اللہ کی نسبت علی ولی اللہ ہے۔ کہاں کہا ہے اللہ نے یہ غیر ہے میرے؟ کس آیت میں ہے کہ یہ غیر اللہ ہے؟ کہیں میں موجود نہیں ہے۔ کہا ہے یہ ولی ہے میرے، یہ میرے طرف سے خلیفہ ہے، یہ میری طرف سے امام ہے، یہ میری طرف سے حجت ہے، یہ تمہارے اوپر حاکم ہے میری طرف سے۔ لہذا کہیں نہیں کہا اللہ نے یہ غیر ہے، غیروں کو تو کوئی مقام نہیں دیتا۔ اگر یہ جو کہتے ہیں نا غیر اللہ لال رومال والے، تو ان سے کہو کہ کسی غیر کی دعوت تو کرو ایک دن، وہ کہیں گے کھانا بھی نہیں ہم غیر کو کھلاتے، تو اللہ غیر کو اتنی بڑی منصب اور اتنی بڑی منزلتیں دے دیتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ لہذا اللہ نے ہر شے عنایت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ خاموش ہیں، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو میں پڑھ سکوں گا۔ یاد رکھیں بلند آواز میں اپنی سلامتی کے لیے، حجت کی سلامتی کے لیے ضرور بھیجیں اہل بیت کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اگر میں آپ کو یہ گفتگو سمجھا پایا تو آپ کو پورا فلسفہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو ہم مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا اہل بیت مدد کہتے ہیں، یا امام زمان ادرکنی کہتے ہیں، یا علی ادرکنی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے قرآن کریم سے واضح ہو جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ اپنے رسول کی مدد کیسے کرتا ہے؟ سوال آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ہم تو بعد میں ہے نا، ہم تو عشیر بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کیسے کرتا ہے، یہ سوال ہے۔ جیسے اللہ رسول کی مدد کرتا ہے تو اللہ نے رسول کے لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جیسے رسول عمل کریں گے ایسے ہی تم عمل کرنا، یعنی اب جو رسول کریں گے اسی طرح تم بھی کرنا، جس سے رسول مدد مانگیں گے تم بھی مانگنا، تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے کہ ہم کوئی
غیر خدا سے نہیں مدد مانگ رہے، لہذا رسول اللہ کیسے مدد مانگ رہے ہیں، کس سے مدد مانگ رہے ہیں، کس کے حکم پر مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ تینوں سوال اس کے اندر ہے۔ ایک سوال بس آپ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ کی مدد اللہ کیسے کر رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور نتیجہ میں نتیجہ عرض کروں گا۔ ایک کا نتیجہ اگلی آیت ہوگی، اس کا نتیجہ اگلی آیت ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رسول اللہ کو مخاطب ہوگی، فرما رہا ہے کہ اے رسول، ہم اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتے نبیوں کے بارے میں۔ جیسے ہم نے پہلے نبیوں کو خود چنا، تجھے بھی ہم نے خود ہی چنا، ان کے لیے خود کتابوں کو نازل کیا، اسی طرح جو ہے وہ تیرے لیے بھی قرآن کو خود نازل کیا، شریعت خود بنائی، عزت خود دی، شرف خود دیا، اعلان نبوت کا حکم خود دیا، سب کچھ اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ ہاں یہ فرق ہے کہ وہ تیرے مقدمے کے لیے آئے تھے، تیرے تعارف کے لیے آئے تھے، ایک کم 1,24,000 جس کا تعارف کروانے آئے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ کیوں آئے تھے؟ ایک کم 24 لاکھ، 1,24,000 انبیاء کیوں آئے تھے؟ رسول اللہ کا تعارف کروانے کے لیے۔ ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، باقی کہا کہ ہم نبی ہیں وقت کے، لیکن ہمیں آخر نہ سمجھ لینا، آگے نبوت باقی ہے، اور اگر تم زندہ ہوئے تو اس کی اتباع کرنا، ہم بھی اس کے اتباع کرنے والوں میں سے ہیں۔ لہذا یہ طریقہ اور یہ سنت تھا اللہ تعالیٰ کی۔ پھر توجہ رکھیے گا اللہ کیا فرما رہا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ توجہ رکھیے گا، میری مائیں بہنیں آرام سے بیٹھ جائیں، مجلس سماعت فرمائیں، توجہ رکھیے۔ طریقہ بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، اے رسول نماز قائم کر۔ کب قائم کر؟ زوال سے لے کر شام تک، رات تک، اور پھر فجر کا بھی ٹائم بتا دیا۔ یہ 3 وقت کی نماز کا ٹائم موجود ہے قرآن میں، یہ بھی آیت ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں 3 وقت کا ٹائم ہے، 5 کا نہیں ہے۔ رسول کو حکم اللہ دے رہا ہے، توجہ رکھیے گا، نماز قائم کر زوال سے لے کر شام تک، رات تک، اور پھر فجر کی نماز پر، یہ سارے ٹائم اس میں آ گیا۔ پھر فرمایا کہ تہجد قائم کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ لیل رات کو تہجد، وہ رسول اللہ کے لیے وہ بھی واجب ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، رسول کے لیے چند چیزیں واجب ہیں جو امت کے لیے نہیں ہے، اس میں سے ایک تہجد ہے کہ جو رسول کے لیے فرض ہے، جیسے پنجگانہ نماز فرض ہمارے لیے ہے، رسول کے لیے تہجد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہ کہا کہ تو تہجد بھی ادا کر، یعنی تو نماز بھی ادا کر، اس کے اوقات بھی بتا دیے، اور کہا آدھی رات کو اٹھ کے تہجد بھی ادا کر، وہ بھی اس کا بھی بتا دیا کہ تو مقام محمود پہ فائز ہے۔ اس کا بتانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے جب تم نے نماز قائم کر لی، جب تم نے تمام نمازوں کو اپنی جگہ جو ہے قائم کر لیا اور تہجد کو بھی قائم کر لیا، قل، اس کے بعد پھر آیت ہے قل، اے کہہ دے رسول، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ، اب دیکھیں نماز بھی قائم ہو گئی، تہجد بھی قائم ہو گئی، پھر اللہ رسول کو کہہ رہا ہے اب تم دعا مانگ، قنوت میں کیا دعا مانگ کہ اللہ میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، جہاں سے آؤں سچائی کے ساتھ آؤں، اور کیسے ہوگا یہ کہ مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار عطا کر، یا مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار عطا کر۔ یہ قرآن کی آیت ہے،
ان کو بتائیں کہ رسول کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ کیسی مدد مانگتے تھے؟ رسول کہہ سکتے تھے یا اللہ تو میری مدد کر۔ جملہ نہیں آتا تھا رسول اللہ کو، عربی کا تو مسئلہ نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ وَجْعَلْ مِن لَّدُنْكَ، بنا اپنی جانب سے میرے لیے سلطانًا نصیرا، ایک ایسا مقتدر طاقتور مددگار۔ یہ تو جو قرآن کے جملے ہیں، پتہ نہیں یہ قرآن، اسی لیے یہ ہے رسول اللہ کی دعا۔ آدم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں سارے، نوح علیہ السلام کی پڑھتے ہیں، یونس علیہ السلام کی پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کی پڑھتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ وہ اس لیے حتیٰ کہ یہ دعا سب سے افضل ہے کیونکہ افضل المرسلین کی ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں سلطان نصیر کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد آیت ہے۔ اللہ خود جواب دے رہا ہے کون ہے سلطان نصیر؟ پھر اللہ کہتا ہے قل، اے رسول کہہ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن ہے، خدا کی قسم یہ قرآن کا سیکوینس چیک کریں کس طرح قرآن کی آیت بر آیت۔ پہلے کہا میں نبیوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہوں، تیرے ساتھ بھی ایسے کروں گا۔ پھر کہا تو کہ تو نماز کو قائم کر یہ اوقات میں، پھر کہا تو تہجد کو قائم کر۔ اگر نماز اور تہجد کافی ہوتی، سلطان نصیر کی ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ اپنے نبی اور رسول کو بھی کہتا یہ کافی ہے۔ نہیں، کہا علی بھی مانگ مجھ سے، کہا علی بھی مجھ سے مانگ، یا کہا کہ مجھ سے۔ یہ کس نے کہا ہے رسول کو؟ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خود کہا ہے، نہیں، بلکہ قل ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہے، جیسے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہے، یہ قل کے ساتھ ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، اس طرح ہے۔ قل، اے رسول آپ نے نماز قائم کر لی، آپ نے تہجد قائم کر لی، تو آپ قل، آپ کہیں کیا کہ یا اللہ میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ، جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ۔ رات کا وقت تھا، 39 دن گزر گئے تھے، تو خیبر فتح نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی رسول کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے فرماتے تھے کہ میں فتح یاب ہو کے آؤں گا۔ اب رسول نے تو کہہ دیا، فتح تو ابھی ملی نہیں تھی، اب رسول کو سچا ہو کے نکلنا تھا، تو اللہ نے رسول کو جو سچا قرار دیا ہے اسی نصیر اور ناصر مددگار علی کے ذریعے قرار دیا ہے۔ یا علی، مثلا میں مثال دیتا ہوں، 39 دن خیبر کی جنگ ہوتی رہی، دھکے کھا کے آنے والے، ڈر خوف سے واپس آنے والے آتے رہے، ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، کہ میں کل علم اس کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدہ، کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ ابھی فتح ہوئی تو نہیں تھی، اب رسول نے فرما دیا۔ اب رسول یہ بات میں سچائی کیسے ثابت ہوئی؟ اس بات میں رسول کیسے سچے ثابت ہوئے؟ ہیں سچے رسول؟ یعنی اس بات میں رات تو گزری تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے سچ ہوگا، بڑے بڑے پہلوان نام نامی ظاہراً جو ہے وہ تو واپس آ گئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اور مسئلہ یہ تھا کہ علی کی بھی آنکھیں آئی ہوئی تھی، بعض لوگ سمجھ رہے تھے علی آئیں گے ہی نہیں یہاں پہ، علی کی آنکھیں ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ کے قول کی سچائی مولا علی کا کردار بن کے سامنے آیا۔ مولا علی کا کردار رسول اللہ کی صداقت کا نام ہے، جو رسول نے کہا وہ علی نے کر دکھایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی نے، اللہ نے رسول سے کہا ہو اور رسول نے قوم سے اعلان کیا ہو اور وہاں پہ علی نے وہ کر کے نہ دکھایا ہو۔ لہذا عزیزان محترم، طریقہ یہ اللہ نے اپنایا ہے۔ اور کیا آیت ہے اگلی؟ اے رسول جب تم نصیر مانگ لو، مدد مانگ، اب بھی آپ سب سے کہیں کہ ہم رسول اللہ کی اس دعا پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم بھی سچائی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں،
سچائی کے ساتھ اگر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں پہ بھی سچا بن کے جانا چاہتے ہیں اور سچائی کے ساتھ کامیابی یعنی کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی کہا کریں یا علی مدد۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یا علی۔ میں ترجمہ ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ کہا اے رسول کہو کہ اللہ مجھے جہاں بھیجنا سچائی کے ساتھ، سچائی کے لیے، کامیابی کے لیے، نصرت کے لیے، اور جہاں سے لانا واپس سچائی کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اور اے رسول یہ سب کچھ ہوگا یا علی مدد ہونے سے۔ کیسے ہوگا یہ؟ یا علی مدد ہونے سے۔ درست ہے؟ اگلی آیت جا الحق، کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو جانا ہی ہے۔ لہذا رسول نے خود بھی تشریح کی کہ جب علی مانگا تو اللہ نے کہا جا الحق، رسول نے کہا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ لہذا پتہ چلا علی حق ہے۔ اور آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، یہاں کیونکہ ذرا خشکی زیادہ ہے تو آپ نہیں لگا رہے وہ نعرہ، یہ بہت پیارا نعرہ ہے، علی حق، یا علی۔ علی حق کا نعرہ انسان کے اندر وہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء جو تھے، یہ بہلول دانا جو تھے، یہ اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پہ یہ نعرے ہی لگاتے تھے علی حق، علی حق، علی حق۔ آپ نہ لگائیں، میں ہی تھوڑا سا لگا دیتا ہوں، کوئی زحمت کرے، عبادت ہے، ذکر علی عبادت۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، یہ سانسوں کو بلند کرتا ہے، یہ دل میں سے جو ہے وہ زنگ اتارتا ہے، یہ نسب و حسب کا پتہ دیتا ہے، یہ انسان کی علو اور بلندی کا پتہ دیتا ہے، یہ انسان کی طہارت کو اجاگر کرتا ہے، یہ انسان کو شجاع بناتا ہے، یہ انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے، یہ نبی کو خوش کرتا ہے، یہ بطول کو خوش کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ یا علی، توجہ فرمائی آپ نے۔ لہذا عزیزان محترم، جا الحق کو علی آ گیا۔ ترجمہ کر رہا ہوں، اے رسول تو نے علی مانگا، جا الحق کو علی آ گیا۔ اور اسی لیے جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو حضرت حجت بھی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج، حضرت حجت کا جب ظہور ہوگا تو حضرت حجت بھی کعبے کے پردے کو پکڑ کر یہی آیت کی تلاوت کریں گے، جا الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا ہے، اب باطل جانا ہے اور باطل کا جانا ہی ٹھہرا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اگلی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ نماز قائم ہو گئی، تہجد قائم ہو گئی، علی مانگ لیا اللہ نے، علی مل گیا، جا الحق کو علی مل گیا۔ اللہ پھر نتیجہ دے رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نتیجہ اللہ دے رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اے رسول جب اللہ کی مدد آ جائے تو سارا کچھ، ساری مشکلیں چھٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب بھی اللہ کی نصر آ جائے، نصیر کے ذریعے نصر آتی ہے، علی کے ذریعے آتی ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھ لینا ہے رسول، فوج در فوج یہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے دین میں، فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع۔ اصل میں وہ مشکل یہ ہے کہ دوستوں نے چٹکلے ممبر سے سننے اتنے شروع کر دیے ہیں لطیفے کہ قرآن زیادہ ذوق سے میل نہیں کھاتا۔ یہ نقصان ہوتا ہے کس بات کا کہ جب چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں تو اس پہ انسان اکتفا کرتا ہے۔
یہ حتیٰ کہ 100% قرآن کے فضائل ہیں، یعنی اللہ خود علی کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے، رسول کی زبان سے کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کا نتیجہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جب فوج در فوج اللہ کہتا ہے کہ سب جب فتح مل جائے گی، فتح ناصر سے ملے گی، ناصر رسول سے ملے گا، رسول جو ہے نماز اور تہجد قائم کریں گے تو پھر ملے گا۔ اس کے بعد نتیجہ دے رہا ہے اللہ فتح مکہ میں یہ فرما رہا ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہارے لیے اے رسول مکے کو بھی فتح کر دیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ تو علی کے ذریعے مکے میں بھی آ کے حج کر رہا ہے۔ مکے کو بھی فتح کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک اور تناظر میں اس کو حل کرتا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی پاک ذات۔ بارے دیگر درود پڑھے اہل بیت کی ذات۔ آخری جملے ہیں کچھ میرے، پھر ذکر مصائب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں 2 لفظ کثرت سے استعمال کیے، 2 لفظ، ایک رحمت اور ایک فضل ہے، ایک رحمت اور ایک، اب تو میں نے بولا ہوا ہے پھر تو بول دیں، ایک رحمت اور دوسرا فضل۔ اردو میں آپ پنجابی میں کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ فضل، ابو الفضل جیسے آپ کہتے ہیں جناب عباس کو، ایک رحمت اور ایک فضل۔ رحمت قرآن میں 110 مرتبہ آیا ہے۔ رحمت کتنی بار آیا ہے؟ 110 مرتبہ۔ اور فضل کتنی بار آیا ہے؟ 92 مرتبہ۔ جو دوست جانتے ہیں، اہل ذوق ہے، ان کو پتہ ہے 110 کیا ہے؟ یا علی۔ اگر علی کو عدد میں لے آئیں تو کتنے بنتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا 786 کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 110 علی بنتا ہے اور 92 محمد بنتا ہے۔ میں نے تحقیق کی ہے اس کے بارے میں، یعنی رحمت لفظ 110 مرتبہ ہے، فضل لفظ 92 مرتبہ ہے، امام لفظ 12 مرتبہ ہے قرآن میں۔ یہ اللہ کا اہتمام ہے، یہ معجزہ ہے خدا کا۔ توجہ رکھیے گا، رحمت کیا ہے؟ بیٹی۔ رحمت کیا ہے؟ بارش۔ رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں، بے انتہا چیزوں کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت ہے، ایسا ہی ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی، پنجابی میں بات کر لیتا ہوں، کیا حال ہے تیرا؟ رب دیاں رحمتاں نے، ایسے۔ پھر کیا حال ہے تیرا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سامنے کیا لکھواتے ہیں اپنے گھر کے؟ ھذا من فضل ربی، ایسا ہی ہے، اتفاق کرتے ہیں۔ 110 مرتبہ آیا رحمت، 92 مرتبہ آیا فضل۔ 110 عدد ہیں علی کے، 92 عدد ہیں رسول کے۔ اب توجہ رکھیے گا، ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ رحمت کیا ہے؟ رحمت کوئی لفظ ہے؟ نہیں، لفظ تو بعد میں بنے ہیں۔ رحمت کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ لکھائی تو بعد میں آئی ہے۔ رحمت تو اس وقت بھی تھی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اس لیے فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول تجھے ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا رحمت رسول کی ذات ہے۔ جب رسول سے پوچھا فضل کیا ہے، کہا فضل میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی، فضل کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا رحمت اللہ نے کہا کہ رسول کی ذات ہے، اور فضل کیا ہے؟ علی کی ذات ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ جب رحمت آیا ہے 110 مرتبہ اور فضل آیا ہے 92 مرتبہ، کہا کل کوئی لفظوں کے فرق سے فرق نہ سمجھ جائے، لحمہ لحمی دمہ
نفسہ نفسی علی منی وعلی من انا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی نے میرے عدد لے لیے اور میں نے علی کے عدد لے لیے تاکہ کوئی فرق نہ کرے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب اس سے پوچھتے ہیں کیا ہے حال ہے تمہارا، کہتے ہیں رب دیا رحمت ہے، یعنی کہتے ہیں رسول کی مدد ہے میرے پاس۔ منہ سے بے شک کہے رسول اللہ مدد نہ کہو، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جو گھر میں لکھتا ہے اوپر ھذا من فضل ربی، وہ یہ لکھا ہوتا ہے یا علی مدد۔ اسے شعور نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھ دیا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ذرہ ذرہ علی کو نہ مانے، جیسے بھی مانے دشمن بھی ہوگا تو کہے گا کہ علی سے لکھوا لاؤ کہ ہم غلام ہیں، اور دشمن بھی کہتا ہے یا علی، دشمن بھی کہتا ہے لولا علی لہلک فلان، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان محترم، بس آپ کے زحمت تمام کر رہا ہوں، کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جو علی کی مرہون منت نہ ہو۔ علی اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس سے کلام کرنا کہ جو علی کا نہ ہو، اور جو علی کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، خدا اسے بھیج دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے مجلس میں پچھلی میں مثال دی تھی کہ کچھ نئے چہرے ہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں یہاں پہ، اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو شیطان آج رجیم بھی نہ ہوتا اور کافر بھی نہ ہوتا، کیونکہ شیطان نے اللہ کی کو تو مانا تھا، حجت کا انکار کیا تھا، اس نے اللہ کا انکار کہیں بھی کبھی بھی کسی حالت میں نہیں کیا، اور نہ کہ دوسرے خدا کو مانا ہے اس نے۔ تو اگر وہ صحیح ہوتا تو آج رجیم نہ کہلاتا۔ تو عزیزان محترم، ایک چھوٹا سا پیغام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا اہم پیغام ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت سارے سافٹ ویئر اور اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، لکھا ہوتا ہے 1 کلک کرو اور 500 روپیہ لے لو، یا 4 آدمیوں کو ایڈ کرو 1000 روپیہ لاؤ تو یہ لے لو، پیسے لے لو۔ یہ سب حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، دلیل کیا ہے، وہ اس وقت نہیں ہے میں بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ میں اتنا بتا دوں کہ یہ باطل کی قوت کو بڑھانا ہے، ظالم کی قوت کو پرموٹ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں آپ کہ آپ اس میں گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے، اور جو گناہ میں شامل ہوں گے رزق گھر میں آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں نہ اس میں برکت ہوگی نہ اس میں ہمارا حیا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب ہیں، پہلے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب سید الشہداء یا ایتھا النفس المطمئنہ سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے جملے ہیں، آخری خطبہ ہے مولا کا کربلا میں، یہ فرماتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ضرور پڑھیے گا یہ خطبہ۔ میں ایک جملہ بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مولا نے واعظ و نصیحت کی تو ان ظالموں نے طبل بجانے شروع کیے، باجے بجانے شروع کیے، ہنسنا شروع کیا، تو مولا نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں حرام کثرت سے چلا گیا ہے، تم مجھ حسین کی بات کا اثر نہیں ہو۔ مولا نے فرمایا حرام ہمارا مومن نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ خیال رکھیں، ایسی جگہوں پہ ایسی سائٹس پہ نہ جائیں، جو ایسی چیزیں نہ دیکھیں، ایسی گیمز نہ کھیلیں جسے نامحرم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ بہت سے واقعات جو ہیں پیش آ رہے ہیں، لہذا دست بستہ گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے خاص طور پر کہ آپ بیٹیوں کا لحاظ رکھیں، دھیان رکھیں، ان کو آزاد اس میں نہیں چھوڑیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم ہر وقت ان کے موبائل نہیں چیک کر سکتے، ان کو بھی گوارا نہیں ہوگا کہ کیوں موبائل چیک کریں، کیسے کریں؟ تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر کے اور
آئی ٹی کے اور اس کے موبائل کے ماہر ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہیں کہ جو سارے گھر کی ڈیوائسز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر گھر کا سرپرست اپنے پاس انسٹال کرے، سارے بچوں کے موبائل اس سے منسلک کرے، اور وہ سارے جو موبائل میں جو کچھ اوپن ہوگا، جو کچھ ڈاؤن لوڈ ہوگا، جو کچھ اپلوڈ ہوگا، وہ سارے کا سارا آپ کے موبائل میں دکھے گا۔ یہ ضرور کریں، یہ آزاد چھوڑنا حرام ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے آزاد چھوڑا اور یہ کنیزان فاطمۃ الزہرا اور یہ علی اکبر کے ماننے والے اگر پلے پلائے کہیں اور چلے گئے تو مولا حضرت حجت پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری دی ہوئی اولاد کو جو ہے کس طرح ہمارے غیر کے دروازے پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے سوال کرنا ہے کہ ہمارے صدقے ملا تھا، نام بھی ہمارے ناموں میں سے دیا تھا تم نے، اور رزق بھی ہمارے صدقے میں ملا تھا، اور حفاظت بھی ہم نے کی تھی، اس کی جوانی بھی اسے ہم نے دی تھی، اور آخر میں تمہاری ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے یہ غیر کے دروازے پہ چلا گیا ہے۔ بس اتنا ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ غیر کے دروازے پہ چلا گیا ہے۔ اس وقت حسین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی حسین کا اپنا اس طرح کے مسائل میں غرق ہو جاتا ہے۔ عزاداروں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ناموس کی۔ خدا کی قسم ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جن کے دل میں حسین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے دل پاک دل ہے، ہمارے دل نجس دل نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ہے، ہاں ہماری خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم گناہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں ہیں ہم، لیکن ہمارے دل نجس نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہے اس دل میں، عقیدت ہے اس دل میں، ادب ہے اس دل میں، احترام ہے اس دل میں، مودت ہے، عشق ہے۔ یہ ساری منزلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک منزل جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، لہذا اس دل میں رجس نہیں کبھی آ سکتا، اس میں رجس نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی لیے جب بھی آپ کی طرف رجس آنے لگے، گناہ آنے لگے، میں جوانوں سے کہوں گا اس میں لذت نظر آئے گی، مالی فائدہ نظر آئے گا، لیکن کہنا کہ میں پاک و پاکیزہ محبت رکھتا ہوں، میں رجس کو اپنے دل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں پلیدگی کو نہیں لینا چاہتا، میرے دل میں فاطمہ الزہرا کے گھرانے کی محبت ہے، میں ان کے دشمن کی محبت کو کبھی دل میں نہیں رکھ سکتا۔ عزاداروں، آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، کیونکہ بڑی دیر لگ گئی تھی حسین کو مقتل گاہ میں پہنچنے میں۔ خوب گریہ کیجئے گا۔ کل بھی روایت عرض کی تھی کہ امام فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو گھٹ گھٹ کے نہ رکھنا، آوازوں کو بلند کر کے رونا، کیونکہ ان آوازوں پہ، ان چیخ و پکار پہ ملائکہ فخر کر کے کہتے ہیں یا اللہ، ہم حسین کے عزاداروں کی آواز سن کے آ رہے ہیں۔ عزاداروں، اکیلے رہ گئے ہیں حسین، سارے شہید ہو گئے ہیں۔ زہرا کا لال، ایک دفعہ ہوائیں چل رہی ہیں، دائیں بھی لاشیں ہیں، بائیں بھی لاشیں ہیں، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، نیزے ٹوٹے ہوئے ہیں، تیر پڑے ہوئے ہیں، تلواریں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ علی اکبر کا جنازہ ہے، ایک طرف قاسم کی پامال لاش ہے، ایک طرف عون و محمد کا جنازہ ہے، ایک طرف اصحاب حسین ہے، مسلم ہے، ایک طرف جو ہے وہ مسلم ابن اوسجا ہے، حور ہے، حبیب ہے، یہ انصار ہے۔ ایک دفعہ شط فرات کی طرف نگاہ کرتے ہیں حسین، بازو کو ڈھانکے باز بھی سو رہے ہیں۔ حسین نے ایک دفعہ نظر کی دائیں جانب، ایک دفعہ نظر کی بائیں جانب، کہا حل من ناصر
युगीसुना, है कोई मेरी परदेसी की मदद करने वाला। ये कहना था। अज़ादारों तीसरा इस्तिग़ासा बुलंद किया, कहा गैरतमंद बनो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते रसूल ज़ादियों के हिजाब तो बचा लो, सैयद ज़ादियों के पर्दे तो बचा लो। अज़ादारों ये तीन इस्तिग़ासे कहे हैं। एक जालिम ने 3 नोक का पत्थर मारा हुसैन की पेशानी में, पत्थर का लगना था, ये इस्तिग़ासे का जवाब मिला है। पत्थर का से खून जारी हुआ है सैयदा तिलाल की पेशानी से। मौला ने अपने अबा के दामन से खून को साफ किया है। जुलजना पे सवार हुए हैं, सवार होके कहते हैं जुलजना मुझे खैमों तक ले जा, मैं अपनी बहनों को आखिरी सलाम कर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, ख़वातीन को आखिरी सलाम करके आ जाओ। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन खैमे पे आए हैं, खैमे के दरवाजे पे आए हैं, आके मौला ने ऐसा सलाम किया है कि जो इससे पहले ज़िंदगी में कभी हुसैन ने इस रंग में सलाम नहीं किया था। सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुक़ैया या सुकैना अलैकुम अस्सलाम। मैं गरीब का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अज़ादारों ज़ैनब के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी है ना, ज़ैनब को माँ ज़हरा ने बताया था हुसैन जब इस अंदाज में सलाम करे ये समझ लेना मेरा बेटा थोड़े वक्त का मेहमान है। अज़ादारों हुसैन को जल्दी से खैमे में बुलाना, मेरी वसीयत में अमल करना। अज़ादारों एक दफ़ा बीबी ने बीबी फिज़ा को भेजा, कहा हुसैन को खैमे में बुला के लाओ। हुसैन खैमे में तशरीफ़ लाते हैं। एक दफ़ा हुसैन तशरीफ़ फरमा है, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, जगह जगह पे शुहदा का खून लगा है, कहीं अली अकबर का खून है, कहीं अली असगर का खून है, कहीं कासिम का खून है, अज़ादारों शुहदा का खून है और अपनी पेशानी भी ज़ख्मी है। अज़ादारों जब पेशानी ज़ख्मी है, ज़ैनब आलिया ने हुसैन के चेहरे की तरफ देखना शुरू किया। उलमा लिखते हैं ज़ैनब क्या देख रही थी, कहीं से अली अकबर को देख रही थी, कहीं से अली असगर को देख रही थी, क्योंकि हुसैन के चेहरे में सारे आसार मौजूद थे, सारे शुहदा की मज़लूमियत मौजूद थी। एक चेहरे में ज़ैनब मक़तल देख रही थी। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों हुसैन से कहा, भैया हुसैन मुझे माँ ने वसीयत की थी कि जब हुसैन ऐसा सलाम करेगा ना तो हुसैन को खैमे में बुलाना, मेरा बेटा चंद वक्त का मेहमान होगा। मेरी माँ ने कहा था कि हुसैन की गर्दन से कपड़ा हटा लेना और मेरी तरफ से खुश गले पे बोसे देना। अज़ादारों बीबी ने कपड़ा हटाया, बोसे देने शुरू किए। अज़ादारों सारी बीबियां कहती हैं वाह गुरबता, हाय गुरबत। अज़ादारों वसीयत पे अमल किया। अमल करने के बाद मौला ने कहा ज़ैनब ईतीनी बिसौबिन अतीक, कि मुझे वो पुराना लिबास ला दो कि जो मेरी माँ ज़हरा ने मेरे लिए बनाया था। अज़ादारों बीबी ने एक संदूक से लिबास निकाला, लिबास निकालने के बाद हुसैन को दिया। हुसैन ने वो लिबास को पारा पारा करना शुरू किया। रवायत मौजूद है हुसैन ने लिबास को पारा पारा करना शुरू किया। क्यों पारा पारा करते हैं? रोते भी जाते हैं और पारा पारा भी करते जाते हैं। ज़ैनब आलिया ने दरियाफ्त किया, हुसैन क्यों लिबास को पारा करते हो? कहा मेरी बहन, मेरे नाना ने मुझे बताया है मेरा दुश्मन बड़ा बेशरफ है, जब मेरी शहादत होगी मेरा कुर्ता छीन लेंगे। इमाम ज़माना ने अपने जद का लोहा पड़ा है, मेरा सलाम हो मेरे जद पे जिसका कुर्ता छीन लिया गया था।
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین نے لباس زیب تن کیا، لباس زیب تن کرنے کے بعد زینب عالیہ کو وصیت کی، کہا بہن میں جا رہا ہوں، ایسے سفر پہ جا رہا ہوں، میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ زینب عالیہ گریہ فرما رہی ہے، یہ وہی زینب ہے جو راتوں کو پانی کے جام لے کے کھڑی ہوتی تھی، یہ وہی زینب ہے جو حسین میں ہمیشہ سایہ بناتی تھی، یہ وہی زینب ہے حسین کے بغیر ایک پل سکون نہیں پاتی تھی۔ میں کہوں گا بی بی اللہ جانے بھیا کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ عزادار علماء لکھتے ہیں عالم انسانیت میں اس سے زیادہ غربت کا وقت کوئی نہیں تھا جب حسین خیام سے جا رہے تھے، نہ اس سے پہلے نبیوں کے زمانے میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی یہ زمانہ آئے گا۔ عزادارو حسین تیار ہے جانے کے لیے، ایک مرتبہ آخری خیمے میں تشریف لاتے ہیں، آخری خیمے میں آ کے بستر پہ ایک 25 سال کا جوان ہے، آنکھیں بند ہے مولا سجاد کی، تیز بخار ہے، روایتوں میں ہے، مولا نے اپنا دست مبارک بیٹے کی پیشانی میں رکھا، ہاتھ آنا تھا امامت کا، امامت کی پیشانی پہ ایک دفعہ سجاد نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے جو پہلا سوال کیا نا سجاد نے وہ کوئی اور سوال نہیں کیا، ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں بابا کو دیکھ کے اینا اینا امی العباس، بابا عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے، کیونکہ سجاد کو پتا تھا کہ عباس کے ہونے سے کبھی میرا بابا خون میں نہیں نہا سکتا، حسین خون میں نہائے ہوئے تھے۔ عزادارو مولا نے مختصر جواب دیا، کہا کہ سجاد مردوں میں یا توبہ کی ہے یا میں حسین واقعی ہوں۔ کیوں مختصر کیا؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ کہیں علی اصغر کا نہ پوچھ لے، کہیں علی اصغر کا نہ پوچھ لے، سوال کا مختصر جواب دیا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام سجاد کو سہارا دے کے مولا نے بٹھایا، بٹھانے کے بعد دونوں باہیں سجاد کے گلے میں ڈال دی، امام سجاد نے دونوں بازو اپنے بابا کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر کائنات میں کہیں اور نہیں ملتا ہے، کسی امام کی زندگی میں نہیں ہے کہ امام سجاد کی قسمت ہے کہ امام کو امام امانتیں دے رہے ہیں، امامت کی امانتیں دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا چھوٹا جہاد ختم ہو جائے گا، بڑا جہاد شروع ہو رہا ہے، یہ تیری پھپھیاں ہیں، یہ تیری بہنیں ہیں، یہ تیری مائیں ہیں، تیرے سپرد کرتا ہوں، کوفہ جانے، شام کے بازار جانے، یزید کا دربار جانے۔ عزادارو مولا نے وصیت کی، دونوں مولا امام سجاد اور امام حسین اتنا گریہ کرتے ہیں کہ بیویاں بھی گریہ کر رہی ہیں، بچے بھی گریہ کر رہے ہیں، شدت بکا ہے، زمین کربلا جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے اس منظر سے۔ عزادارو ایک دفعہ مولا سجاد سے خدا حافظی کی، مولا نے خدا حافظی کرنے کے بعد اپنے رہوار کی طرف آگے بڑھے۔ عزادارو جب بھی حسین سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک طرف سے عباس آتے تھے، زانو آگے کرتے تھے، ایک طرف سے علی اکبر آتے تھے، اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے، بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھ کے حسین کو بڑے ادب اور احترام اور بڑی عظمت کے ساتھ سوار کرواتے تھے، لیکن غریب زہرا اتنا غریب ہو گیا تھا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کوئی سوال کرانے والا نہیں۔ زینب نے کہا بھیا عباس اکبر نہیں ہے، میں زینب جو ہوں، میں سوال کرواتی ہوں۔ عزادارو زینب نے آگے بڑھ کے سوار کروایا،
بڑا روئے مولا، بڑا گریہ کیا، کہا زینب آج مجھ پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ بہن سوار کروا رہی ہے، یہ غربت کی انتہا ہے۔ عزادارو، بیویوں نے کہا کہ مولا یہ کافی وقت کا مضمون ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، بہت ساری اس میں مقتل میں روایتیں ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ علامہ مراشی نجفی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مصائب کبھی نہ چھوڑنا، یہ حسین کا رخصت ہونا کائنات میں کسی کا رخصت ہونا نہیں ہے ایسے۔ عزادارو، ایک دفعہ بیویوں نے کہا مولا ہم حلقہ بناتی ہیں، اللہ جانے ہمیں بعد میں ماتم کرنے دیا جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کہا ہم حلقہ بناتی ہیں، ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، حسین کا رہوار درمیان میں کھڑا ہے، کسی نے کہا واہ غربتا، کسی نے کہا واہ محمدہ، کسی نے کہا واہ علیہ، کسی نے کہا واہ زہرا، کسی نے کہا واہ حجابہ، کسی نے کہا واہ شبابہ۔ یہ نوحہ تھا، ایک دفعہ مولا نے ایڑی لگائی، ذوالجناح چلنا شروع ہوا، ذوالجناح تھوڑا سا چلا ہے، رک گیا ہے۔ مولا نے کہا ذوالجناح مجھے پتا ہے تھکے بھی ہوئے ہو، پیاسے بھی ہو، بھوکے بھی ہو، لیکن یہ ایک طرف کی زحمت ہے، دوسری طرف کی نہیں ہے، مجھے بس چھوڑ کے آنا ہے تجھے، مجھے واپس نہیں لانا ہے تجھے۔ جب ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے اشارہ کیا کہ مولا میرے قدموں کی طرف دیکھے، عزادار و حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، ذوالجناح کے سموں پہ ہیں۔ کہا ذوالجناح میرے بابا کو منزل گاہ میں نہ لے جا۔ سکینہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی منزل گاہ میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزادار و ذوالجناح کہتے میں کیسے آگے چلوں؟ ایک دفعہ حسین نے سکینہ کو دیکھا، بی بی نے کہا بابا ہو سکے، مجھے پتہ ہے بڑی مشکل سے پھوپھی نے سوار کروایا ہے، لیکن اتر آؤ ذرا میرے لیے اتر آؤ۔ میں یہاں تشبیہ دیا کرتا ہوں، جب بھی آپ چھوٹی چھوٹی اولاد والے گھر سے جانے لگتے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچوں کو پھر بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کہ بابا آ جاؤ ذرا مل جاؤ مجھے، آپ برداشت نہیں کرتے، آپ سواری سے اتر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی بلا رہی ہے۔ یہ تو عام اولاد ہے، سکینہ جیسی ہستی کائنات میں کہاں ہے؟ حسین اترے ہیں، اتر کے حسین نے جب بیٹی کو گود میں لیا ہے، عزادارو یہاں سکینہ نے بہت ساری کلام موجود ہے مقتل کی کتابوں میں۔ سکینہ نے بابا سے کہا بابا بس مجھے چند لمحوں کے لیے، مجھے پتہ ہے یہ سفر بڑا طولانی ہے تیرا، واپس آنے والا سفر نہیں ہے۔ عزادارو ایک دفعہ کہا مجھے سینے پہ سلا دو، سینے پہ حسین نے سلایا، میں نے مختصر کر دیا ہے، سینے پہ چند لمحے بی بی سوئی ہے، اس کے بعد زندگی میں بی بی سوئی نہیں ہے۔ یہ سکینہ کا آخری چند لمحے سونا تھا، عزادارو اس کے بعد کبھی نہیں بی بی سوئی ہے، تیرا سفر کو ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی شام میں۔ عزادارو سوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تڑپ کے بی بی اٹھی ہے، کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا تو چلا جا مقتل کی طرف۔ کہا کیا بیٹی کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے ماں زہرا پہلو پہ ہاتھ ہے، دادی زہرا کے ہاتھ میں جام ہے، کہہ رہی ہے سکینہ میرا بیٹا حسین بڑا پیاسا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، مجھے زیادہ انتظار نہ کراؤ، حسین چلے ہیں، بیٹی کو رخصت کیا ہے،
میرے کل ایک جوان نے مجھے کہا کہ مولا کی جنگ پڑھنی ہے آپ نے. میں پوری جنگ تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس جوان کی بات پہ بھی تھوڑا سا عمل ضرور کروں گا. مومن کی حاجت پوری کرنا بڑا ثواب ہے. عزادارو جب حسین چلے ہیں، حسین نے ایسی جنگ کی ہے خدا کی قسم، ایسی جنگ کائنات میں کبھی نہیں کسی نے کی. جنگجوؤں میں کائنات میں پہلا نمبر علی کا ہے. علی کی شجاعت سب نبیوں میں مشہور ہے لیکن علی نے بھی اس حالت میں جنگ نہیں کی. علی حسین کس حالت میں ہے؟ علی اکبر کا داغ دل میں ہے، عباس کا داغ دل میں ہے، قاسم کا داغ دل میں ہے. حسین کے دل کی حالت تو دیکھے، علی اصغر کا تڑپنا حسین کی آنکھوں کے سامنے ہے. عزادارو یہ بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ خیمے بھی جل جائیں گے، زینب کی چادر بھی اتر جائے گی. اس حالت میں حسین نے ایسی جنگ کی ہے. روک دیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، روک دیں، روکے، بیٹھے بیٹھے مصاحب پڑھنے دیں، ادھر روکے مصاحب پڑھنے دیں. بیٹھے بیٹا بیٹھ جائے بیٹھ جائے. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے جنگ کی ہے. جب جنگ کرتے ہیں نا حسین تو ساتھ نعرہ کیا لگاتے ہیں مولا؟ سب مقتل کی کتابوں میں ہے، کہتے ہیں عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو، عباس اٹھو، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی جنگ دیکھو. شہداء کے لاشیں تڑپتے ہیں. ایک دفعہ خیام کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں زینب اپنے بھیا کی جنگ تو دیکھو، حسین کی جنگ تو دیکھو. بی بی کہتی ہے مرحبا مرحبا حسین. داد اللہ دارو ایک مرتبہ حسین نے اتنی جنگ کی کہ قوم اشقیاء کے رخ پلٹنے لگے. یہ قوم اشقیاء جو ہے، فوج اشقیاء کوفے کی دیواروں کی طرف لگنے لگی. عزادارو امام نے ثابت کر دیا کہ میں دنیا کا شجاع ترین انسان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. یہی ہوا کہ فوراً آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن تو لوٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے. یہ سنت حسین نے عزادارو اپنی تلوار میں آنے رکھی. تلوار رکھی ہے، ایک ظالم نے 3 پھل کا تیر حسین کی پیشانی میں مارا. اب مجھے جلدی نہ کرانا، میں تھوڑی تھوڑی آرام سے پڑھوں گا. 3 پھل کا تیر مارا ہے، حسین کی پیشانی میں لگا ہے، خون اترا ہے پیشانی سے. عزادارو حسین نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہر طرف سے لشکر ہے، ایک طرف تلواروں کا لشکر ہے، ایک طرف سے تیر برس رہے ہیں، ایک طرف سے جو اندیزے برس رہے ہیں، کوئی برچیاں مار رہا ہے. حسین کے ایک دفعہ گھوڑے نے گھومنا شروع کیا. عزاداروں جب چکر لگایا ہے ذوالجلال نے، یہ ذوالجلال کھڑا ہے، اس کے اسی طرح انہوں نے سجایا ہے کہ جیسے کربلا میں ذوالجلال تھا. آپ دیکھیں گے، زیارت کریں گے. عزاداروں ایک دفعہ ذوالجلال نے حسین کو بچانے کے لیے ایک دفعہ دوڑنا شروع کیا، لیکن یہ امت اتنی ظالم تھی کہ ایک دفعہ عمر سعد نے کہا کہ عمر سعد آگے بڑھو. مختار کی روایتوں میں ہے عمر سعد نے 3 تیر بس چلائے ہیں کربلا میں. ایک تیر علی اصغر کو مارا، ایک تیر عباس کے مشکیزے میں مارا، اور تیسرا تیر میں ضرور پڑھتا ہوں. علامہ شستری نے خصائص الحسینیہ میں یہ مصائب لکھا ہوا ہے کہ اس ظالم نے چلتے گھوڑے پہ، تیز گھوڑا دوڑ رہا تھا، اس نے 3 پھل کا مسموم تیر حسین کے دل میں مارا. حسین کے دل میں تیر لگا، کمر سے نکل گیا. 3 پھل تھے، دل سے گزرا ہوا تیر تھا. حسین ایک دفعہ جھٹکا دیا تیر کو، لیکن تیر نکلا نہیں ہے. بڑی تکلیف سی فاطمہ کے لال کو دل میں.
حسین نے تیر کو پکڑا، اپنی پوری طاقت سے، امامت کی طاقت سے تیر کو نکالا۔ عزادارو روایت لکھتی ہے کہ تیر تنہا نہیں آیا، حسین کا تیر کے ساتھ لگا ہوا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ فاطمہ کا لال کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، ذوالجناح دوڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ حسین اترے، کتنی دیر نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے۔ عزادارو جب حسین اتر گئے ہیں نا، ذوالجناح چکر لگانے کے بعد مولا کے پاس ہے، میری طرف دھیان رکھیں، چھوڑ دے برادر کو کہیں اس طرف دھیان رکھیں۔ جب حسین اتر گئے، ذوالجناح چکر کاٹ کے مولا کے پاس آتا ہے، اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کرتا ہے، پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے، رنگین کر کے سوال کرتا ہے۔ ڈاکٹر علی قائمی نے اپنی منہاج الدموع میں یہ روایت لکھی ہے، کیا لکھا؟ مولا سے کہا مولا اپنی مرضی سے اترے ہیں یا میری غلطی سے اترے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، اے میرا رہوار، نہ اپنی غلطی سے اترا ہوں، نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں، نہ تیری غلطی سے اترا ہوں، مجھے نانا کی امت نے اجر رسالت دے دے کے زمین کربلا پہ اتارا ہے۔ عزادارو مولا نے ذوالجناح سے کہا کہ جاؤ خیام میں چلے جاؤ۔ عزادارو میں نے مختصر کر دیا، ذوالجناح نے حسین کا اتنا دفاع کیا ہے کہ ذوالجناح، اس کا نام ہی ذوالجناح اس لیے ہے کہ پہلے چکر لگاتا رہا ہے کہ میں زہرا کے لال کو بچا لوں، لوگ تیر مارتے رہے ہیں، ایک طرف اتنے تیر لگ گئے تھے کہ جیسے پر بن گیا ہے، اور ایک دفعہ دوسری طرف چکر لگانے شروع کیے، پھر انہوں نے اتنے تیر مارے کہ دوسرا بھی تیروں کا پر بن گیا۔ پھر ذوالجناح نے، ڈاکٹر علی قائمی لکھتے ہیں، ذوالجناح نے اگلی ٹانگیں پھیلا لی، پچھلی ٹانگیں پھیلا کے اپنا پیٹ زمین پہ لگا دیا۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو کہا زہرا کا لال اگر سوار ہو سکتے ہو تو مجھ پہ سوار ہو جاؤ، میں مدینے لے جاؤں گا۔ حسین نے کہا مجھ سے سوار نہیں ہوا جا رہا، میرا خون بہہ چکا ہے۔ عزادارو کہا بس میری بہنوں کو جا کے میری خبر دے دو۔ عزادارو پہلا خبر دینے والا حسین کی شہادت کا یہ ذوالجناح ہے۔ یہ ذوالجناح باغیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، تیروں میں چور ہے، خیام کے دروازے پہ آتا ہے، ہن ہلاتا ہے۔ ایک دفعہ آواز آتی ہے، جناب فضا باہر آتی ہے، جناب سکینہ آتی ہے، جناب زینب آتی ہے۔ عزادارو پہلا سوال جو سکینہ نے کیا، یا جواد ابی ہل سقیات تشانہ ہل قدرہ تشانہ، کیا میرے بابا کو پانی پلایا ہے یا ویسے ہی ذبح کرنے لگے ہیں؟ عزادارو زینب عالیہ نکلی ہیں، تھوڑا سا اور مصائب ہے، بس سن لیجئے، ایک دفعہ بیٹھ جائیں تھوڑا سن لیں۔ ایک دفعہ بی بی نکلی ہیں، تلہ زینبیہ پہ پہنچتی ہیں۔ آج بھی جو کربلا گئے ہیں دیکھ چکے ہیں، 70 قدم کا فاصلہ ہے، 70 قدم پہ بہن کھڑی ہے، 70 قدم پہ بھائی ہے۔ بھائی کی حالت یہ ہے کہ ایک جرمٹ ہے حسین کے ارد گرد، حسین زمین پہ ہے، سر ایسے جھکا ہوا ہے، ایک آتا ہے حسین کو نیزہ مارتا ہے، ایک آتا ہے حسین کو تیر مارتا ہے، ایک آتا ہے حسین کے سر میں پتھر مارتا ہے، ایک آتا ہے حسین کے زخموں پہ گرم ریت اٹھا کے ڈالتا ہے۔ ایک ایک جملے کا ضامن خدا کی قسم، حسین اٹھنا چاہتے ہیں پھر ایک نیزہ مارتا ہے، پھر حسین اٹھنا چاہتے ہیں پھر نیزہ مارتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے زہرا کا لال بڑی دیر کے بعد وہاں پہنچا جو جگہ گہری جگہ تھی، زینب دیکھ رہی ہے۔ عزادارو اب حسین سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ کتنے قاتل آئے ہیں حسین کے لیے،
عمر سعد نے کہا سنان سے تم جاؤ، یہ جاتا ہے کانپ کے خنجر گر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، دوسرا قاتل جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، بس آخری جملے ہیں۔ عزادارو کئی قاتل آئے لیکن جب ملعون شمر ابن زنجوشن آیا ہے، یہ ایک مرتبہ آتا ہے، ایک پتھر لیتا ہے، پتھر لینے کے بعد اس خنجر کو پتھر پہ مارنا شروع کرتا ہے تاکہ حسین کو ذبح ہونے میں تکلیف زیادہ ہو، تیز خنجر نہ ہو۔ عزادارو یہ پتھر پہ خنجر مارتا ہے، مارنے کے بعد ہنستا ہے، ہنس کے آگے ایک چکر لگاتا ہے حسین کے گرد، ایک ضرب لگاتا ہے، دوسرا چکر لگاتا ہے، پھر ایک ضرب لگاتا ہے، تیسرا چکر لگاتا ہے، پھر ایک ضرب لگاتا ہے، ضربے مارتا رہا۔ کسی نے مختار کے زمانے میں اسی شمر سے پوچھا کہ کیا حسین کہہ رہے تھے؟ کہتا ہے جب میں نے پہلی ضرب ماری اللہ کو یاد کیا حسین نے، میں نے دوسری ضرب ماری اس کے بعد حسین نے رسول اللہ کو یاد کیا، کہتا علی کو یاد کیا، اپنی ماں فاطمہ کو یاد کیا، یاد کرتا رہا۔ آخری ضربے جب میں مار رہا تھا حسین کہہ رہے تھے عباس عباس ہائے عباس۔ عزادارو بیٹھے رہو ابھی جلدی نہ کرو، مجھے پڑھ لینے دو، اللہ جانے اگلے سال یہ شہادت نصیب ہونی ہے یا نہیں۔ عزادارو ایک دفعہ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ حسین پس گردن ذبح ہوئے ہیں یا گلے سے ذبح ہوئے ہیں، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ جب یہ ضربے چلاتا رہا آدھی گردن حسین کی کٹ گئی، جگہ جگہ سے کٹ گئی۔ کٹنے کے بعد یہ ظالم، میں سخت نہیں پڑھنا چاہتا، غلط نہیں میں مصائب پڑھتا، دو سوال کرتے ہیں، اس ظالم نے حسین کو سیدھا کیا، اب میں نہیں پڑھ سکتا کیسے سیدھا کیا، یہ ظالم ہے قاتل ہے، حسین کو سیدھا کیا، حسین سیدھا ہوئے، اس وقت یہ حسین کے سینے پہ سوار ہوا جو امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں جملے لکھے ہیں، امام زمانہ نے جو جملے پڑھے ہیں کہ اخذ لحیتہ یہ جالس علی صدرہ، سینے پہ بیٹھ گیا، حسین کی داڑھی پکڑی، خنجر چلانے شروع کیے۔ زینب نے کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے یہ قوم ذبح ہو رہا ہے۔ عزادارو زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، یہ ظالم نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر سلطن سے جدا کیا، نوکے نیزہ پہ لا کے کہا یہ حسین ہے، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین